اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ، اللہ سے غم شیئر کرنے کا، اللہ سے بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی سے مراد ہے کہ مجھے پہچانتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سورہ طلاق میں وعدہ ہے اللہ کا کہ ایک ہم اسے مشکل سے نکال دیں گے، دوسرا ہم اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، ڈاکٹر ایان ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر ہیں، پاکستانی ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے نیورو سرجن ہیں۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بھی موجود ہے، دا پاور آف اللہ کے نام سے یوٹیوب پہ۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپریشن کرنے جا رہا تھا یورپ میں، کسی دوسری کنٹری میں، سعودیہ سے، تو راستے میں اتنی ٹربولنس ہوئی، اتنا طوفان آیا، تھنڈر سٹارم آیا کہ جہاز جو ہے وہ پارک کرنا پڑا ایئرپورٹ میں، کسی بیچ میں کہیں رکا جہاز، کسی ایئرپورٹ پہ جہاز کو کھڑا کیا ایئرپورٹ پہ۔ اب میں نے کہا جی کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے آپریشن کرنے، آپ جو ہے جہاز کو چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پہنچانے کے لیے دوسروں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا، آپ ایسا کریں کہ آپ گاڑی پکڑیں، آپ نے جہاں جانا ہے نا وہ قریب ہی ہے، اتنا دور نہیں ہے، آپ گاڑی پکڑیں، ٹیکسی پکڑیں، اس پہ آپ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا، ٹیکسی کو پکڑا، چلنا شروع ہو گیا۔ راستے میں طوفان مزید تیز ہو گیا اور وہ گاڑی ان کی ایک گھر کے سامنے جا کے رکی، مجبوراً انہیں روکنی پڑی طوفان میں وہ گاڑی۔ اب اس گھر کے سامنے جا کے رکی، انہوں نے نوک کیا تو ایک بڑھیا باہر نکلی، بہت بڑھاپے میں تھی، جھریاں پڑی ہوئی تھی اس کے چہرے پہ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں، بہت بارش ہے، بہت طوفان ہے، ہمیں ڈر ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو ہم ذرا ٹھہریں گے، کھانا شانا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر نکل جائیں گے۔ اس نے کہا بالکل بسم اللہ آپ آئیے۔ اب وہ اندر گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے گدے پہ، اور وہ بڑھیا بار بار جو ہے نا اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے اور بڑا پریشان لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو نا کوئی دماغ کی بیماری ہے، وہ اس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے بچہ، میں اس کی دادی ہوں، تو یہی میرے لیے واحد سہارا ہے، تو میں اس کا علاج کروانے کے لیے بڑی جگہ گئی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جو ٹاپ نیورو سرجن ہے، اس کے پاس لے کے جائیں، وہ اس کو جو ہے اچھا دیکھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئیں؟ انہوں نے کہا میں نے بڑی بار کوشش کی ہے، ان سے اپائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں کہاں سے لے کے جاؤں؟ انہوں نے کہا مجھے نام بتائیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں اس سے سفارش کروں گا، آپ اتنی اچھی عورت ہیں، آپ نے مجھے یہاں رکنے کی جگہ دی۔ اس نے کہا ڈاکٹر ایان۔ تو وہ کہتے ہیں میں رونے لگ گیا، ڈاکٹر ایان۔ تو وہ رونے لگ گئے اور پھوٹ پڑے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ایان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ بچے کا کچھ کریں، تو اللہ مجھے یہاں لے آئے ہیں، اور جس طرح لے کے آئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کی جو فورسز ہیں نا، اللہ کی جو فوجیں ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ شیطان نے ہمیں اس سے غافل کیا، ہم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ تو ایسے بڑے واقعات ہیں، آپ کو سلف کی زندگیوں سے ایسے بڑے واقعات مل جائیں گے جس میں ثابت ہوا کہ اللہ جب اپنی فوجوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہوں، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتا ہے، پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا، آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا خیال ہے؟ پتہ ہے نا؟ اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز۔ اگر پتے کا اللہ کو پتا ہے کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم، آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتا ہے۔ لیکن اگر مدد مانگی جائے تب مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے، چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے، وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی، اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی، اس نے وہیں جانا ہے۔
جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی. یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں, سائیکالوجی بتاتے ہیں, نفسیات انسان کی کیا ہے. اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط. اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے, کوئی مشکل آ جائے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے, گو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا, میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے, وفات ہو گئی, بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے, اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری. تو بات یہ نہیں ہوتی قصور, بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں. کیوں؟ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے, دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے. کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے, سولجر کی ٹریننگ آسان ہے. جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا ہے, اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو, سیکھو. تم نے سکھانا ہے, لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے. جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے, تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے غم کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے, یہ خوشخبریاں ہیں. صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی, پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. بیمار نہیں ہوتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. لیکن ہم بالکل الٹ, تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے, اللہ سے شکایت, اللہ سے شکوے شروع اور اللہ سے ناراضگیاں شروع, نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں. جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں, یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں. یہ ہے سکسیسفل لوگ. ہمارا بالکل الٹا حساب ہے, جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں, سب سے پہلے عبادات افیکٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد جو اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ. ایکٹیو شکوہ کیا ہے؟ منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. ایک پیسو شکوہ ہے. پیسو شکوہ چھپا ہوا شکوہ. چھپا ہوا شکوہ کیا ہے؟ گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو یہ گناہ کر کے نا میں اللہ سے مقابلہ لگا رہا ہوں. انسان ایسے کرتا ہے, یہ پیسو شکوہ ہے. تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ناشکریاں ہوتی ہیں. یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی ہے. اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا تو نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں. ڈپریشن لے کے, پریشانی لے کے, ٹینشن لے کے کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. کسی کے بارے میں بغض رکھ کے بھائی کس کا نقصان ہے؟ کسی کے بارے میں برا خیال کر کے آپ کا نقصان ہے کہ اس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. اس کے بارے میں برا سوچیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بجائے کہ اذیت دینے کے آپ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں.